السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے پچھلے جمعے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں شادی کے رسومات اور اسلامی شادی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ کچھ باتیں باقی تھیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس جمعے میں اس گفتگو کو مکمل کر دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، اس بات کا یقین رکھیں، اس بات کا یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اسلام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور اس انتخاب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے لیے ایمان کے لیے منتخب فرمایا اور ایمان والوں میں شامل فرمایا، اس پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو دین ہمیں ملا، جو شریعت ہمیں ملی، اور جو طریقہ ہمیں ہمارے نبی نے عطا فرمایا، وہ تمام شرائع، تمام ادیان اور تمام طریقوں میں سب سے آسان، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ انسانیت کے لائق ہے۔ مذہب اسلام نے جو قوانین ہمیں عطا فرمائے اور جو طریقۂ زندگی ہمیں دی ہے، یاد رکھیں یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور جب انسان اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے، اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، تو یقیناً اس کا نقصان فتنے کی شکل میں اس کے سامنے ضرور آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہمارے اندر چند چیزیں رکھی ہیں۔ مثلاً ہر انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ ہمارا فطری تقاضا ہے۔ اگر ہم اپنی بھوک کا علاج نہ کریں، کھانا نہ کھائیں، تو یقیناً اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو پانی پینا ہے، ہمیں نیند لگتی ہے تو سونا ہے، ہمارا بدن تھک جاتا ہے تو اسے آرام چاہیے۔ یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے فطری تقاضے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی روک لگائے گا، کوئی رکاوٹ پیدا کرے گا، تو بغاوت ضرور ہوگی، اس کے خلاف اثرات ضرور پیدا ہوں گے۔ انسان اپنی فطرت سے بغاوت کر کے زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے ہمارے لیے دن بنائے تاکہ ہم دن میں کام کریں، روزی روٹی تلاش کریں،
اور رات ہمارے لیے بنائی تاکہ ہم رات میں آرام کریں۔ اب جو اس فطرت کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، آپ 8-10 سال کے بعد ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ کئی طریقے کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے، اللہ کا جو نظام قدرت ہے ہمارے لیے، ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں صحت مند زندگی چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں اندر اور باہر خوشیاں چاہیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظام کو قبول کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہمارے جسم کے مختلف تقاضے ہوتے، ٹھیک اسی طرح انسان کی ایک جنسی خواہش ہے، بالکل ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر مرد اور عورت کا یہ تقاضا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اسے ایک پارٹنر چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا، جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا، وہ جانوروں جیسا نہیں ہے، وہ غیر شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ جو تمام طریقوں میں سب سے بہتر ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ نکاح کی صورت میں عطا فرمایا۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح کا نظام اور نکاح کا قانون بنایا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے لڑکے اور تمہاری لڑکیاں بالغ ہو جائیں، جب وہ شادی کے لائق ہو جائیں، تو پھر ان کے نکاح میں دیری مت کرو۔ آپ ایک ایک چیز کو سنیں، اور پھر جو ہم نے اس سے بغاوت کی ہے دنیا میں اس کا نقصان آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں، جب وہ شادی کی عمر میں پہنچ جائیں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی شادی میں جلدی کرو۔ آپ ذرا بتائیے مجھے کہ پیاس ہمارا فطری تقاضا ہے، بھوک ہمیں لگتی ہے یہ ہمارا فطری تقاضا ہے، نیند ہمیں آتی ہے یہ ہمارا فطری تقاضا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان کو، ایک مرد کو عورت کی ضرورت اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہے، تو اب اگر ہم اسے اس طرح سے ٹالیں کہ جناب والا جب تک یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے نہیں آئے گا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے، جب تک اتنی پراپرٹی نہیں بنا لیں گے اس وقت تک اس کی شادی نہیں کریں گے، آپ شادی کرتے رہنا، وہ دوسرے راستے ڈھونڈ لے گا۔ آپ شادی کا انتظار کرتے رہیں گے، وہ غلط راستوں میں پڑ جائے گا، اور یقیناً ہوگا بالکل ایسے ہی کہ ایک بھوکے کا کھانا بند کر دو وہ چوری کر کے کھائے گا، ڈاکہ ڈال کر کے کھائے گا۔ ایک پیاسے کے لیے پانی بند کر دو، وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے اپنی پیاس بجھائے گا۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس سے لڑو نہیں، بلکہ اپنے دین کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، شریعت کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کو صحیح طریقے سے پیش کرو، انشاءاللہ زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آج اس نظام سے بغاوت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے رپورٹس موجود ہیں، آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اسکول میں 10ویں کلاس کی بچیاں، 8ویں کلاس کی بچیاں، 11ویں 12ویں کلاس میں کالج کی بچیاں، آج پولیس انہیں پکڑتی ہے، اور ان کے تمام سینکڑوں ایسی رپورٹیں آپ کو سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گی، کہیں ہوٹلوں میں معاذ اللہ، کہیں پارکوں میں معاذ اللہ، کہیں زنا کے اڈوں میں معاذ اللہ، نہ جانے کہاں کہاں وہ بچیاں غیروں کے ساتھ ناجائز طریقے سے اپنے اس خواہش کی تکمیل میں ملوث پکڑی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا خاندان بھی بدنام ہوتا ہے، ان کے رشتے بھی بدنام ہوتے ہیں، اور ان کا دین اور مذہب بھی بدنام ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے عزت ہے۔ آج اس کے شواہد ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
جب کوئی دیندار رشتہ تمہارے پاس آئے، جب دین والا رشتہ تمہارے پاس آئے اور تم اس کی دینداری کو جانتے ہو تو پھر اس کے رشتے کو واپس مت کرو، اس میں دیری مت کرو۔ ہمارے یہاں جب آج جو ہم نے اپنی رسمیں بنائی ہیں، اس سے ہٹ کر کے ذرا نبی کے فرمان کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دیندار رشتے، اگر ہم اپنی شادی بیاہ کا پیمانہ دین پر رکھیں اور دینداری کا چشمہ لگا کر کے دینداری کی فکر کے ساتھ ہم لڑکے اور لڑکیاں تلاش کریں، تو بتائیے کہ وہ کتنا خوبصورت لڑکا، کتنا خوبصورت رشتہ ہوگا جس میں لڑکا بھی نمازی ہو، لڑکی بھی نمازی ہو، لڑکا بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، لڑکی بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، بیوی شوہر کے حق کو جانتی ہو، شوہر بیوی کے حق کو جانتا ہو، دونوں نبی کی شریعت کو فالو کرتے ہو۔ It's 13:15. ماحول کتنا خوبصورت ہوگا میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ مگر آپ سوچئے کہ ہماری فکر کیا ہے؟ جب لڑکا لڑکی کی تلاش میں لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر جاتے ہیں یا لڑکے والے لڑکیوں کے گھر جاتے ہیں، کیا آج تک ہم نے سنا کہیں پر یہ سوال تو سنتے ہیں آپ کماتے کتنا ہو، آپ کے پاس مکان ہے کہ نہیں، آپ بھاڑے پہ رہتے ہو کہ خود کا مکان ہے، آپ کا کاروبار کتنا ہے، آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کتنا لے پاؤ گے، کتنا دے پاؤ گے، کتنا خرچ اٹھا پاؤ گے، کتنی ساری چیزیں پوچھتے ہیں۔ کیا کبھی سننے میں یہ آیا کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے پوچھا ہو یا لڑکی والوں نے لڑکے والے سے پوچھا ہو بتاؤ تمہارا بیٹا حافظ قرآن بھی ہے؟ یا کم از کم یہ پوچھ لیا ہو کیا تمہارا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ کیا وہ شریعت کو فالو کرتا ہے؟ کیا وہ حرام و حلال کی تمیز رکھتا ہے؟ کیا اسے نماز کے مسائل آتے ہیں؟ کیا وہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ یا جس لڑکی کو آپ لینے جا رہے ہو کبھی اس لڑکی کے بارے میں یہ سوال بھی رکھتے ہو؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم نے بالکل پیمانہ الٹ دیا تو حالات بالکل الٹ گئے، بالکل ہمارے خلاف چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بخاری کی حدیث پیش کی تھی، صحیح مسلم کی روایت پیش کی تھی کہ عام طور پر انسان جب شادی کرتا ہے تنکح المرأة لأربعین، 4 چیزیں دیکھ کے لوگ شادی کرتے ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ کچھ لوگ اس کی دولت دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کا اعلیٰ خاندان دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، اے میری امت کے لوگوں، جب تم رشتے کے لیے جانا تو دینداری کو تلاش کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ خوبصورت لڑکی سے مت کرو یا دولت والی سے مت کرو یا حسن و جمال والی سے مت کرو، فرسٹ نمبر پر اللہ کے نبی نے دینداری کو رکھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَلْيَكُنْ هَمُّكَ الْوَحِيدُ صلاح الدین۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہارا ایک مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دینداری ہو، لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت مند بھی ہو، وہ خوبصورت بھی ہو، اعلیٰ نسب والی بھی ہو، تب تو یہ بھلائی پہ بھلائی ہے، یہ تو بہتر سے بہتر ہے۔ مگر جس چیز کا مقصد تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے شادی کا، وہ دولت نہ ہو، وہ حسن و جمال نہ ہو، بلکہ مقصد ایک ہو، وہ یہ ہے کہ یہ دیندار ہے کہ دیندار رشتے تلاش کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج جو ماحول ہمارے یہاں ہے، اسی ماحول نے یہ ایک نہایت ہی خطرناک سوچ پیدا کیا۔ دولت، شہرت، حسن و جمال اور شہرت نے ایسا دنیا کے ماحول کو بدلا اور ہمارے مسلم معاشرے کو ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب رشتوں کا معاملہ تو بالکل ایسا ہو گیا ہے کہ جناب والا لوٹ کھسوٹ، بالکل رشوت کا بازار گرم،
اور ایسا دباؤ ڈال کر کے ایسے طریقے سے جہیز نکلوائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر ظلم بھی ہے، رشوت بھی ہے، اور بغیر حاجت کے مانگنا بھی ہے، اور اس میں فضول خرچی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے لیے ہمیں جو اصول عطا فرمائے، اصول شریعت کی روشنی میں کان کھول کر کے سن لو، بغیر حاجت والے کے لیے مانگنا یہ حرام ہے، اور شادی بیاہ کے لیے جہیز کا مطالبہ کرنا قطعاً لڑکی والوں کے ساتھ برتاؤ کرنا کہ جب تک تم جہیز نہیں دو گے یہ رشتے نہیں ہوں گے، یقیناً یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور ایسے کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجیے۔ آپ نے پورے ماحول کو گندا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے کتنا آسان طریقے نکاح ہمیں دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ سنت پوری شادی کا جو آپ کا ایک جو پورا سسٹم آپ نے بنا کے رکھا ہے نا، لڑکی دیکھنے سے لے کر اور رخصتی تک، اس میں صرف دو چیزیں سنت ہے۔ کان کھول کے سن لو، صرف دو چیزیں سنت ہے، ایک تو نکاح کرنا اور دوسرے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنا، بس۔ سب بالکل بیکار بکواس، کسی چیز کا کوئی ثبوت اس کے علاوہ شریعت میں اور صحابہ کی زندگی سے نہیں ملتا۔ یہ جو منگنیاں کرتے ہو اور 50-50 60-60 لوگوں کو لے کے جاتے ہو، پھر بچی والوں سے کپڑے وصول کرتے ہو، نذرانے لیتے ہو، اور پھر 500 1,000 کی باراتیوں کا بوجھ ڈالتے ہو، پھر انہی سے انتظام کراتے ہو، یہ ساری چیزیں خلاف اسلام ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور طرح طرح کی رسمیں بنا کر کے، آج یہ رسم ہے، آج یہ رسم ہے، آج یہ رسم ہے، اس پر اتنا پیسہ بھیجو، اس پہ اتنا خرچ کرو، یہاں منڈپ لگاؤ، یہ ہوٹل بک کرو، یہ ساری چیزیں خلاف اسلام ہیں۔ صرف دو چیزیں سنت ہیں، نکاح کرنا، اور اللہ نے آپ کو توفیق دی، دلہن آ گئی آپ کے گھر، آپ صاحب حیثیت ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اولموا ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کیا کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کرو، مگر ولیمہ کرو۔ یہ ولیمہ کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ باقی ایک چیز ہے، ان باتوں میں ایسا نہیں کہ میں نے میری بات کا کوئی غلط مطلب نکال لے۔ اگر کوئی باپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی خوشی سے بیٹی کو کپڑے دیتا ہے، زیور دیتا ہے، کچھ ضروریات کی چیزیں جس میں لڑکے والوں کا کوئی مطالبہ نہیں، ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں، باپ اپنی بیٹی کی ضروریات کی چیزیں دیتا ہے، وہ جہیز کے نام پر جو کچھ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دے، وہ ساری چیزیں دینا جائز ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں۔ لیکن مطالبہ کرنا، دباؤ ڈالنا، مانگنا، کبھی ماموں سے کہلانا، کبھی بھانجے سے کہلانا، کبھی دوستوں سے کہلانا، یہ سراسر ظلم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور وہ جو چیزیں باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اس کی مالکہ اس کی بیٹی ہی ہے، وہی اس کی مالکہ ہے، دوسرا کوئی اس کا مالک نہیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی طرف سے اپنے شوہر کو گفٹ کرے، اپنی ساس کو گفٹ کرے، اپنی نندوں کو گفٹ کرے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سارے معاملے کی، سارے سامان کی مالکہ وہ خود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خوشی کے ساتھ آپسی تعلقات میں اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے گھر مہمان لے کے آئیں، مجھے خوشی ہوئی، اور چند لوگوں کو بارات لے کے گھر جاتا ہے یا کسی حال میں جاتا ہے اور وہ باراتیوں کا خوشی سے استقبال کرتا ہے، بغیر شرط لگائے، بغیر دباؤ ڈالے، تو یہ چیز بھی کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا مت سمجھ لینا میری تقریر کا مطلب کہ حضرت نے دو چیزوں کے علاوہ سب کو ناجائز حرام کر دیا، نہیں، بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ پورے سسٹم میں دو چیزیں سنت ہیں جسے ہر حال میں کرنا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کر دیا کہ جہیز مانگنا، دباؤ ڈالنا یا اپنی فرمائش کے ساتھ
بیٹی والوں سے کوئی بھی کام کرانا دباؤ ڈال کر یا یہ کہہ کے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو رشتہ نہیں کریں گے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ظلم ہے، تعدی ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے معاملے کو اچھے سے سمجھیں۔ آپ ذرا دیکھیں اس نے کیا ماحول پیدا کیا کہ ہم جو دیکھنے لگے کہ دولت ہو، مکان ہو، سروس ہو، یہ ہو، وہ ہو، اچھی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے دینداری تو دیکھیں۔ ہم نے صرف یہی دیکھا، دینداری چھوڑ دی تو آج ماڈرن قسم کی لڑکیوں کا جو مزاج بنا ہے، کوئی بھی دولت والا ہو، کوئی بھی فلیٹ والا ہو، کوئی بھی بائک والا ہو، کوئی بھی گاڑی والا ہو، پھر تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ہمارے خاندان کا ہے کہ نہیں، پھر تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتی معاذ اللہ وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں، معاذ اللہ۔ بتائیے یہ ماحول کیسے بنا؟ یہ ماحول کیسے بنا؟ اس لیے کہ ہم نے شادی بیاہ کے لیے اسی چیز پر فوکس دیا، اسی کو زندگی کا سرمایہ بنایا۔ آج ہزاروں بچیاں مرتد ہو رہی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے۔ کیا مزاج دیا ہمارے بزرگوں نے، کیا مزاج دیا ہمارے پیشرو، ہمارے قائدین نے۔ آپ سوچئے ایک دولت مند، ایک سرمایہ والے کے ہاں شادی کرنا کس کا خواب نہیں ہوتا؟ اگر بادشاہ کا پیغام آ جائے، بادشاہی وقت کا، کون سی لڑکی ہوگی جو ملکہ بننا پسند نہیں کرے گی؟ اور کون سا باپ ہوگا جو بادشاہ کا سسر بننا پسند نہیں کرے گا؟ ارے بھائی پورے ملک میں اس کے نام کے ڈنکے بجنے لگیں گے، وہ جو چاہے گا کروا لے گا، ہر ایک لگتا ہے۔ لیکن دیکھو نبی کے فرمان کی برکت ہمارے بزرگوں میں کیا تھی۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں خیر التابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو، کسی ایک صحابی کو دیکھا ہو، ایک بھی صحابی کی صحبت پائی ہو، یا ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اسے تابعی کہتے ہیں۔ اور تابعین میں جن لوگوں کا مقام بہت بلند ہے ان میں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہیں بہت زبردست عالمہ، بڑی فقیہہ، قرآن کی شاندار قاریہ، بیٹی اتنی خوبصورت اور اتنی علم والی کہ ولید بن مروان نے، عبد الملک بن مروان نے، جو اس وقت بادشاہ وقت تھا، اموی بادشاہ، اس نے اپنے شہزادے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا حضرت سعید ابن مسیب کے پاس۔ حالانکہ سعید ابن مسیب کیا ہیں؟ ایک مسجد کے امام ہیں، ایک مدرسے کے مدرس ہیں، ایک غریب انسان ہیں جن کا سرمایہ بڑا مختصر ہے، مگر سعید ابن مسیب کا علم، ان کا تقوی، ان کی بزرگی اور ان کی ولایت، ان کے علم کے ڈنکے بجتے تھے۔ نہ وہ تو دولت مند تھے، نہ سیاست والے تھے، نہ بڑی کوٹھی تھی، چھوٹا مکان، مگر ان کی بیٹی کی شہرت پورے ملک میں تھی دین کے اعتبار سے۔ بہت بڑی عالمہ، بڑی فقیہہ اور بڑی حسین و جمیل تھی۔ تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیجا حضرت سعید ابن مسیب کے پاس، جو ایک مسجد کی امامت کرتے تھے، کہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کر لو۔ آپ مجھے بتائیے آج کے ماحول کو سامنے رکھ کر کون تھا جو اس رشتے کو ٹھکرا دیتا؟ کون تھا جو ٹھکرا دیتا؟ بارے نیارے ہونے والے ہیں، پوری زندگی لال پیلی ہونے والی ہے، کیا کہنے۔ لیکن حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کو کی پرورش دین کے ماحول میں کی ہے، اور رشتہ وہ چاہیے جہاں دینداری ہو۔ مجھے کوٹھی نہیں چاہیے، مجھے
بادشاہوں کی حویلیاں نہیں چاہیے. بادشاہ اتنا ناراض ہوا کہ میرا رشتہ ٹھکرا دیا. اس کو بے عزتی فیل ہوئی اور اس نے سعید ابن مسیب کے اوپر ظلم کیا. ٹھنڈیوں میں 100 کوڑے لگوائے اور ٹھنڈے گھڑے کا پانی ان پر اگلوایا. پھر بھی حضرت سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوئے. کیا مزاج تھا یار, کیسا دور تھا. میرے نبی نے کیسا ذہن ہمارا بنایا تھا اور ہم کس گڈھے میں آ کے گرے. وہاں بادشاہ ظلم کر رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے رشتے کرو. یہاں پر معاذ اللہ فساق و فجار کفار و مشرکین کے سامنے ہمارے گھر سے رشتوں کی لائنیں لگتی ہیں. معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ. کہاں سے کہاں پہنچے. بہرحال آپ نے رشتہ ٹھکرا دیا اور اس کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا یہ ماننے والے نہیں, زیادہ ظلم کریں گے تو ان کے چاہنے والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے, تو انہیں چھوڑ دیا. مگر حضرت سعید ابن مسیب نے اپنے اپنی بچی کا رشتہ کہاں کیا. آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں حضرت ابو وداع, جو بڑے عالم بڑے زبردست فقیہ ہوئے. آپ کی بارگاہ میں پڑھتے تھے, غریب طالب علم تھے. کچھ دن وہ غائب رہے, پڑھنے نہیں آئے. جب پڑھنے کے لیے آئے تو آپ نے پوچھا کہ بیٹا تم اتنے دن کہاں تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر چلا گیا تھا, میری بیوی کا انتقال ہو چکا, میں اسی کی تجہیز و تکفین میں اور اس کے ایصال ثواب کے لیے غائب تھا. میں نے وہ سب کچھ کیا, صدقات و خیرات کیے, 40واں وغیرہ کیا, جو بھی ہم سے ہو سکا, اور اس کے بعد اب آپ کی بارگاہ میں پھر پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا حضور مجھ سے کون شادی کرے گا, بڑی مشکل سے ایک شادی ہو گئی تھی, میں غریب انسان ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا مکان ہے, اس کے علاوہ نہ دولت ہے نہ ثروت ہے, کوئی چیز نہیں. تو آپ نے فرمایا ابو وداع کیا تو میری بیٹی سے شادی کرے گا. کیا ذہن ہے یار, کیسی دینداری. بادشاہ کو ٹھکرا دیا, ایک غریب کو پسند کر رہے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا دیندار رشتہ تلاش کرنا, اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ دینداری تلاش کرنا. دینداری ایک غریب طالب علم میں ملی تو اپنی چاند سی بیٹی کے لیے تیار ہو گئے, اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی ایک بیوی کا انتقال ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کیا میری بیٹی سے شادی کرو گے. ابو وداع کہتے ہیں کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا. بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت سے ہمارا رشتہ جڑے گا. حضرت سے میں نے کہا کہ جی حضور میں شادی کروں گا. آپ نے حمد و صلات پڑھی اور حمد و صلات کے بعد خطبہ پڑھا, اسی محفل میں میرا نکاح کر دیا. کون سی بارات آئی, کون سی منگنی کی رسمیں ہوئی, کہاں سے فرمائشیں آئیں, کون 50 عورتیں آئیں دیکھنے کے لیے, کچھ نہیں. اسی محفل میں نکاح کیا, بیٹی کو خبر کیا بیٹی میں نے آپ کا رشتہ اپنے فلاں شاگرد سے کیا ہے. بیٹی نے کہا میرے لیے میرے باپ نے جو رشتہ پسند کیا ہے یقیناً میرے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر ہوگا. کیا بیٹی تھی اور کیا باپ تھا, کیسا زمانہ تھا, کتنے برکت والے لوگ تھے. حضرت سعید ابن مسیب نے رشتہ کر دیا, بیٹی کو بتا دیا. یہاں درس ختم ہوا اور ابو وداع اپنے گھر چلے گئے. اس دن وہ روزے سے تھے. وہ فرماتے ہیں شام کو میں نے اپنی افطاری کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل انتظام کیا, افطاری کر لی, مغرب پڑھ لی, میرا دروازہ بند تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی. دروازے پہ دستک ہوئی, میں نے پوچھا من, آپ کون ہیں؟ تو جواب آیا انا سعید, میں سعید ہوں. کہا کہ سعید نام کا کون سا شخص ہو سکتا ہے. جتنے لوگ میرے ذہن میں تھے سب کی طرف ذہن دوڑایا, سعید ابن مسیب کی طرف میرا ذہن نہیں گیا.
क्योंकि वो तो घर से मस्जिद और मस्जिद से घर इतना ही जानते थे। मुझे यकीन भी नहीं था कि सईद इब्न मुसय्यब मेरे घर आए होंगे। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे शेख खड़े हैं, मेरे हजरत खड़े हैं, मेरे उस्ताद खड़े हैं। मैंने कहा हुजूर आप कैसे आए? कहा शादी हो चुकी है, मुझे पसंद नहीं आया कि तुम अब अकेले रहो, ये पीछे मेरी बेटी और तुम्हारी दुल्हन खड़ी है, ये पीछे तुम्हारी बीवी और मेरी बेटी खड़ी है, इसे अंदर आने की इजाजत दो। फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी को अंदर लिया, हजरत ने सलाम किया, वापस चले गए। कितनी बड़ी बारात लेके आए, क्या क्या हुआ? सलाम किया, वापस चले गए। फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी को अंदर लिया और फौरन छत पे चढ़ गया। मैंने ऐलान किया पड़ोसियों में, सुनो भाइयों, मेरी शादी हो गई सईद इब्न मुसय्यब की बेटी से, मेरी दुल्हन घर आ गई, कोई मेरे घर में औरत को देख करके गलत ना समझे। निकाह का ऐलान कर दिया, छत पे चढ़ के ऐलान कर दिया। और उसके बाद आपने कुछ दिन अपनी बीवी के साथ गुजारे। 2-4-10 दिन के बाद झोला उठाया, किताबें उठाई, चले। तो बीवी ने कहा कहाँ चले? कहा जा रहा हूं तुम्हारे बाप के पास, उन्हीं के पास तो मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो बीवी ने कहा इजलिस अना उअल्लिमुका इल्मा सईद इब्न मुसय्यब, अब जाने की जरूरत नहीं, जो बाप तुम्हें पढ़ाते थे अब बेटी तुम्हें वो पढ़ा देगी। जिस इल्म के लिए मेरे बाप के पास जाया करते थे वो इल्म उसकी बेटी तुम तक पहुंचा देगी, अब वहां जाने की जरूरत नहीं। ऐसा दौर था, ऐसी चीजें हमारे बुजुर्गों ने हमें दी हैं। मेरे अजीजों, उतना ना हो सके तो इतना तो करो कि नबी की सुन्नत के मुताबिक रिश्ते तलाश करो और नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब की प्यारी शरीयत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खुराफात से, बिदआत से, गलत रस्मों से और बेजा उलझनों से, हिंदुआना रस्मों से हमें और हमारे समाज को पाक फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।